بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، رحمت دو عالم کانفرنس حضرت علامہ مفتی عارف قریشی بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسد شان پڑھا کرتے ہیں، اور موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے صاحب کنجوسی مت کیجیے، آواز بڑھائیے، ایکو بڑھائیے اور ریپیٹ بڑھا دیجیے، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سجان پور والوں کنجوسی سے کام مت کیجیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک بار یاد رکھیے، میں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ہے نا، جس ماحول کی آپ کی اس بستی میں ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ بات قریشی پیش کر کے جائے گا۔ طلب کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، رحمت دو عالم کانفرنس عارف رضا قریشی بریلی شریف۔ اور محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ اگر اپنے ماں باپ سے سچا پیار کرتے ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو نیچے مت کیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی ہاتھ بڑے اٹھواتے ہیں، ایک بار یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہاتھ اٹھانے میں فائدہ کیا۔ جی لگا کے بولے سبحان۔ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جاتا ہے، اس ہاتھ میں کبھی لقوے کا اثر نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جانتے ہیں فالج کا کبھی اثر نہیں ہوتا جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھتا ہے۔ جی لگا کے بولے، اب تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور عمر کی جرأتیں میرے کریم آقا کے غلام نہیں بولیں گے آپ لوگ، طلب کے بولتے سبحان اللہ۔ مزہ نہ آئے قریشی کی تقریر میں 10 منٹ کی تقریر سنیے، پھر اس کے بعد سب لوگ جا سکتے ہیں۔ اگر اچھا نہ لگے تو سب لوگ جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نبی کا صدقہ کہتا ہوں میں، حضور کی تعریف کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، صرف زبان سے نہیں، دل سے کرتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ طلب کے بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
انداز میں بھی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ، اور تاریخی باتیں سنیں گے اس میں بھی مزہ آئے گا، معلومات میں آپ کے مائنڈ میں نہ باتیں پہنچیں گی تب آپ تڑپیں گے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میں اپنے اس نبی کے یار، اس نبی کے وفادار یار کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، جو میرے نبی کا یار اتنا سوڑا ہے، اتنا لجپال ہے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کا یار کون ہے؟ آپ کا یار کون ہے؟ میرے کریم آقا سے میں نے عرض کیا، آواز 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 مدینہ منورہ میرے نبی کی قبر پرنوار سے آتی ہے۔ او میرے امتی عارف رضا قریشی سن لے، میرا یار کوئی اور نہیں، امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے۔ وہ میرا یار عمر فاروق اعظم۔ یا رسول اللہ، وہ اپنے آپ کے یار کی شان کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے بتایا، میرے کریم نبی نے فرمایا، ارشاد فرماتے میرے مکی سرکار مدنی تاجدار حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار میرے کریم آقا نے فرمایا وہ میرا یار عمر ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی شان کیا ہے؟ اس آپ کے یار کی شان بتائیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے عمر کی شان یہ ہے، جس راستے سے میرا یار عمر گزر جاتا ہے، شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور بھی شان ہے؟ کریم آقا نے فرمایا ویسے تو بے شمار شانیں ہیں، مگر ایک شان اور ہے، وہ سن لو۔ وہ کیا شان ہے؟ میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ میرے نبی کے اس یار کی شان کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں، مستانوں، دیوانوں، فرزانوں سن لو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس میرے یار کی شان یہ ہے، جب بھی تم دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ یا رسول اللہ، دعائیں تو مانگتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی پریشانی کا موسم آ جائے، کوئی وقت خراب آ جائے، یا رسول اللہ دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے طریقہ بتا دیا، غلاموں سن لو۔ آپ کے مطلب کی بات بتا کے جا رہا ہوں، دعا مانگتے ہیں آپ جمعہ کے دن تو جاتے ہی ہوں گے یار نماز پڑھنے مسجد میں، جمعہ کے دن تو کم سے کم جاتے ہی ہوں گے۔ آپ 5 وقتہ نہیں پڑھتے ہوں گے، مگر اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ ہاں، مگر جمعہ کے روز تو جاتے ہی ہوں گے، دعا تو مانگتے ہیں نا، دعائیں مانگا کرو۔ ہاں، دعائیں مانگا کرو۔ دعائیں جب مانگتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو وہی دعاؤں میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مانگتے ہو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو دعائیں مانگنے کے لیے اب چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، کوئی دعا مانگی ہے تو ہم نے اس دعا کے مانگنے کے بعد میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر میرے کریم آقا کے غلاموں، میں نے اپنے نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اس کائنات میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے، کوئی ایسا بھی بندہ ہے۔ کریم آقا کی شان تو الگ ہے یار، مگر میرے نبی کے غلاموں کی شان سنیں گے آپ تڑپ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہے جس کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں سن لو، میرا یار عمر وہ ہے، جب تم کبھی دعائیں مسجد میں مانگو، اپنے گھروں میں مانگو، تمہاری دعاؤں کی کوئی قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ مگر میرے کریم آقا نے فرمایا جب بھی دعائیں مانگو، طریقہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تمہارا نبی بتا کے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتا دیں وہ طریقہ کون سا ہے جو دعائیں قبول ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ طریقہ یہ ہے، جب دعائیں مانگو ساتھ میرے عمر کا نام لے لو، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضرت عمر فیضان حضرت عمر کیا کہنے زندہ باد زندہ باد محبت کے ساتھ بولیں شعر سن لیں پھر اس کے بعد گفتگو حضرت عمر کی شان میں آئے گی جی لگا کے بولے سبحان اللہ ذرا اور طلب کے بولے یا رسول اللہ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ہاں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ اب انہی عمر کی بارگاہ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور مجمع میں ہر ایک بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے نام پہ سبحان اللہ بولے گا اور حضرت عمر کے نام پہ کئی لوگ مجمع سے آج کھڑے ہو کر کئی لوگ شعر مکمل ہوگا حضرت عمر سے اگر سچی محبت ہوگی تو نعرہ بھی بلند ہوگا جی لگا کے بولے سبحان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کس رو کس راجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤ قربان سرو کس راجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کیسے رو کس راجن سے لرزاں عمر کے آنے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مفتی صاحب 10 روپے کا حقدار ہو گیا ہاں آئیے بھجن آئیے ارے بہت بڑا تحفہ آ جائیے محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ آج کے دور میں نعرہ لگانا بھی ایک بہت بڑا جہاد کرنا ہے ہاں بہت بڑا جہاد محبت کے ساتھ بولے جا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا چلے زمین پر میرے کریم آقا کے غلاموں حضور سے سچا پیار کر کے دیکھ لو زمین پہ رہو گے شان جنت میں پا جاؤ گے زمین میں رہو گے مصطفیٰ کے نام پہ جو بک جاتا ہے جو نبی کے نام پہ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اللہ کے نبی اسے عزت عطا یہ فرماتے ہیں اللہ شان عطا فرماتا ہے میرے کریم آقا کے غلاموں میرے نبی کا ایک یار ہے میرے نبی کا ایک صحابی ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانے والا ایک رنگ کا کالا صحابی ہے ایک رنگ کا کالا صحابی ہے دیکھنے میں کالا ہے رہنے والا حبش کا ہے لوگ دیکھنے میں کالا سمجھتے ہیں مگر میرے کریم آقا کے قدم ناز میں آ گیا ہے شانیں یہ مل گئی ہیں کہ دنیا بلال کہتی ہے مگر مصطفیٰ کے قدم ناز میں آ کے آسمان کے چاند سے افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے یہ صدقہ میرے کریم آقا کے قدم ناز کا ہے اب حضرت بلال کی بارگاہ میں چلتے تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو
دے سنائے اور چلے زمین پر قدم کیا حد بہشت والوں کو دے سنائے نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ اور طلب کے بول دیجئے یا رسول اللہ. اب دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے. سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے مصطفیٰ ہیں اور ہمارے نبی پر جو نازل کیا گیا وہ اللہ کا پاک پوتر کلام قرآن حکیم ہے. وہ قرآن حکیم قرآن رشید ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں. ہمیں نبی کے امتی ہونے کے عوض میں نبی کا امتی ہونے کا صدقہ کیا ملا ہے. تو اب آپ سنیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی سی سن لیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. طلب کے بولے یا رسول اللہ اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ. آپ سر شام سے لے کر اب تک تقریریں سنتے رہے, ناشرین سنتے رہے. یہ بتائیے کوئی بات سمجھ آئی آپ کے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں, کس لیے آئے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے, پتا چلا؟ بتا سکتا ہے کوئی بھی آدمی؟ مگر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کے صدقے میں ہمیں کیا ملا ہے. ذرا طلب کے بولیے یا رسول اللہ. طلب کے بولیے یا رسول اللہ. ابھی رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ایک مہینہ مکمل گزر گیا ہے. دوسرے مہینے 11 تاریخ دوسرے مہینے کی 1 مہینہ 11 دن 10 دن رمضان المبارک کو ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو گئے نا. تو کچھ لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. تو جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے وہ اپنی قسمتوں پہ ناز کریں, اپنی قسمت پہ جتنا چاہیں فخر کریں. اور جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری 1 سال عمر اور بڑھا دے تاکہ ہم آئندہ سال رمضان کے مکمل 30 یا 29 چاند کے اعتبار سے جتنے روزے ہوں گے پروردگار ہم مکمل رکھیں گے. کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں. ہم نے تعریف کسی دنیا دار کی نہیں کرنا ہے, ہمیں کسی کے دھرم کی تعریف نہیں کرنا, نہ ہمیں کسی کی پستک کی تعریف کرنا, نہ کسی کی کتابوں کی تعریف کرنا ہے. ہمیں تو وقت اتنا ہی نہیں ہمارے پاس وقت اتنا نہیں, کیونکہ رات رات گزر سکتی ہے, دن گزر سکتے ہیں, سال ہا سال گزر سکتے ہیں, مگر ہمیں اپنے والوں کا تذکرہ کرتے کرتے وقت ہی نہیں مل پاتا ہے. ہم کسی کا تذکرہ کیا کریں, ہم کسی کی تعریفیں کیوں کریں, ہم کسی کے دھرم کی تعریف کیوں کریں. ہم اپنے دھرم کی تعریف کرتے ہیں. صرف میرا دھرم کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, اللہ کے نبی ہمارے مصطفیٰ سید کونین کی شان کیا ہے, میرے نبی کے یاروں کی شان کیا. آپ تڑپ جائیں گے جی لگا کے بولے سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں, میں نے اپنے رب قدیر کو قرآن مقدس کی, میں نے قرآن مقدس کی مبارک کتاب کی, میں نے مبارک آیت پاک تلاوت کی. اللہ فرماتا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. دوسری جگہ میرا کریم رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا مبارک کلام ہے جس کو میں نے نازل فرمایا ہے, وہ میرے مولا کس پہ نازل فرمایا ہے. تڑپ
چھپ جائیں گے, مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. زبان سے سبحان اللہ کی صدایں بلند ہوگی, دل میں چل جائے گا, طبیعت میں نکھار پیدا ہو جائے گا, معلومات میں اضافہ ہوگا. او میرے مولا تو نے یہ جو قرآن نازل فرمایا ہے, او میرے مولا بتا دے یہ کس پہ نازل فرمایا ہے. آواز 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 آتی ہے, یہ وہ میرا کلام ہے, میں نے اسے نازل فرمایا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کا امام, 1,24,000 2,24,000 کم و بیش, آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو بھی بھیجا ہے, رسولوں کو بھی بھیجا ہے, آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں, مگر کسی کتاب کو اتنی شان عطا نہیں فرمائی ہے جتنی شان میں نے اپنے پاک پوتر قرآن کو عطا فرمائی ہے. او میرے مولا بتا دے یہ تیرا شانوں والا کلام ہے, یہ تو نے کس پہ نازل فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس نبی پہ نازل فرمایا ہے جو میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے. او میرے مولا یہ بات تو سمجھ آ گئی, قرآن تیرا لا ریب ہے, سب سے پاک و پوتر کتاب ہے, تیرا کلام بڑا پیارا ہے جس پہ نازل فرمایا. او میرے مولا وہ بھی قرآن والا, تیرا نبی بھی شانوں والا ہے. مولا اس قرآن کو کس کے لیے نازل فرمایا ہے؟ اس قرآن کو کس کے لیے نازل فرمایا؟ آواز آتی ہے میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے نازل فرمایا ہے. او میرے مولا بتا دے اس قرآن کو ہمارے لیے تو نے نازل فرمایا, ہمیں ملے گا کیا؟ اب آئیں گے آپ انشاءاللہ واقعے کی طرف, تو آپ کو مزہ آئے گا. طلب کے بولے سبحان اللہ. میرے مولا بتا دے ملے گا کیا؟ تو اب آپ سن لیں میرے کریم آقا کے غلاموں, جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام. نام سنا آپ نے؟ نام سنا ہے بھائی؟ ارے کتنے لوگوں نے نام سنا, ہاتھ اٹھا کے بتائیے. نام موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر برگزیدہ پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوئی طور ایک پہاڑ تھا, اس پر جاتے تھے. جب جی چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ پہ چلے جاتے تھے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پہ گئے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ آج کچھ عجب آپ کو نظر آیا. آپ نے کیا دیکھا عجب کہ آپ کو 2 نور پہاڑ پر چمکتے ہوئے نظر آئے. ذرا تڑپ کے بولیے آپ لوگ, ذرا جی لگا کے سبحان اللہ. لاحق کے سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پہ گئے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے صدقے میں ہمیں شانیں کتنی ملی, ہمیں حضور کے صدقے میں کتنی شانیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ گئے, 2 آپ کو نور نظر آئے. جب آپ نے نوروں کو چمکتا ہوا دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا, آپ جھوم اٹھے, خوشی سے آپ جھوم اٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا شاید یہ نور اللہ نے مجھے عطا فرمانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دل میں خیال کرنا تھا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, عرض کر دیا مولا یہ جو نور چمک رہے ہیں یہ نور کیا تو مجھے عطا فرمائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسناس کیا, رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے کلیم موسیٰ یہ نور تمہارے لیے نہیں ہے, میں نے اپنے محبوب محمد عربی کی امت کے لیے بچا کے رکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے مولا پھر یہ نور جب مجھے نہیں عطا فرمانا ہے تو یہ بتا دے یہ نور کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرض کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شانیں سنی نور کی, اس کے بعد میں امت کی شانیں سنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے مولا جس نبی کو تجھے آخری امت یہ عطا فرمانا ہے اتنی شانوں والا تیرا نبی ہے جس کے لیے تو نے ابھی دنیا میں بھیجا بھی نہیں, اس نبی کی امت کو بھیجا نہیں, نور کو تو نے منتخب کر کے رکھا ہے, اپنے پاس میں چن لیا ہے. او میرے مولا اس امت کو مجھے عطا فرما دے.
اس امت کو مجھے عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو اللہ کی طرف سے آواز آتی میرے کلیم موسیٰ وہ امت بھی تمہیں نہیں ملنا ہے, وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب محمد کے لیے بچا کے رکھی ہے. اور وہ امت ہے کون؟ وہ ہم ہم آپ ہیں حضور کے امتی. نہیں ہے یار حضور کے امتی ہیں, حضور کے امتی تو تڑپ کے بولے سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اتنا سنا, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے. آواز آتی میرے رب نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں نہیں ملنا ہے. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ نور بھی مجھے نہیں دے گا, یہ امت بھی مجھے نہیں دے گا, تو پھر کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. او میرے مولا پھر ایسا کر دے اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے موسیٰ وہ امت بھی تمہیں نہیں ملنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا بھی یہ بتا دے یہ جو دو نور ہیں وہ نور کون کون سے نور ہے؟ آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. تڑپ کے بولیے سبحان اللہ, اور تڑپ کے بولے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ بتا دے یہ نور کون کون سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے کلیم موسیٰ یہ جو دو نور تم نے دیکھے ہیں ایک نور دائیں طرف چمکتا ہوا دیکھا, ایک نور بائیں طرف چمکتا ہوا دیکھا. یہ جو دائیں طرف والا نور ہے یہ قرآن کا نور ہے, یہ قرآن کا نور ہے. اور یہ جو بائیں طرف چمک رہا ہے یہ رمضان کے روزوں کا نور ہے, رمضان کے روزوں کا نور ہے. میں نے کہا او میرے رب کے کلام او میرے مولا تو بتا دے یہ رمضان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے کلیم موسیٰ سن لو یہ رمضان کے روزوں کی شان یہ ہے میرے کریم نبی کے امتی جو آخری امت ہوگی جو سب سے آخر میں پیدا فرماؤں گا, سب سے آخر میں اس نبی کو بھیجوں گا, اس کی امت بھی سب سے آخر میں آئے گی مگر اس کی شان یہ ہوگی وہ بھوک پیاس شیطان کی شرارت سے اپنے آپ کو روک کے اپنے نفس پہ نفس کو مار کے ساری چیزیں موجود, عمدہ کھانے موجود, بہترین غذائیں موجود, سب کے باوجود میرے نبی کے امتی جب روزہ رکھیں گے افطار کا وقت آئے گا او میرے مولا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا رمضان کے روزے تیرے نبی کے امتی رکھیں گے تو بتا دے کوئی فائدہ بھی ملے گا, کوئی پروٹوکول بھی عطا فرمائے گا. میرے رب نے فرمایا ہاں میں اسے شان عطا فرماؤں گا, ہاں میں اسے پروٹوکول دوں گا. میرے مولا بتا دے وہ کیا شانیں ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرض کیا رب کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے موسیٰ تم میری بارگاہ میں کوئی دور پہاڑ پہ آتے رہتے ہو صدائیں لگاتے ہو رب ارنی انظر الیک او میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جلوہ دکھا دے پردے ہٹا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں مگر میری طرف سے آواز آتی رہتی ہے موسیٰ لن ترانی تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے, تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. میری طرف سے ہر بار یہ آواز آتی تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. اب چلو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رب کی بارگاہ سے پوچھو چل کے او اللہ رب العزت بتا دے تیرے نبی کے امتیوں کو شان کیا ملنا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرے نبی کا امتی روزہ رکھے گا پورا دن بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا, شیطان کی نہیں مانے گا, اپنے نفس کی نہیں مانے گا, شان یہ عطا فرماؤں گا تم ایک زمانے سے آرزو لگاتے ہو مجھے جلوہ دکھا دے, مجھے پردہ ہٹا دے, اپنا دیدار کرا دے, مگر میں نے دیدار نہیں کرایا,
جلوہ نہیں دکھایا. او میرے کلیم موسیٰ میرا امتی, میرے نبی کا امتی غلام میرے نبی کا روزہ رکھ کے جب وقت افطار آئے گا, افطار کرنے بیٹھے گا, میرے اور اس کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں پردے ہٹا دوں گا, جلوہ دکھا دوں گا. پردے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت مذہب اسلام سرکار کی آمد دلدار کی آمد. جلوے دکھا دوں گا, پردہ ہٹا دوں گا. یہ ایک نور ہو گیا. اب دوسرا جو نور تھا دائیں طرف, وہ نور کیا تھا؟ اب طلب کے بولیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ, اور طلب کے بول دیجئے یا رسول اللہ. اصل میں تقریر جس وقت میں میری کرائی جا رہی ہے میں خود کنفیوز ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا اسٹیج کے حالات کتنے خراب ہیں اور آپ لوگوں کے حالات کیا خراب ہیں. ذہن منتشر ہو جاتا ہے تو پھر تقریر ہوتی نہیں ہے. پھر ذہن گڑبڑ ہوتا ہے, چاروں طرف بھاگنا پڑتا ہے ذہن. بہرحال اللہ سلامت رکھے. آپ کب تک بیٹھے ہیں؟ جی لگا کر تھوڑی دیر اور خدمت مجھے کرنا ہے. طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. دائیں طرف والے نور کے بارے میں میرے مولا بتا دے, یہ دائیں طرف والا نور کون سا نور ہے؟ آؤ میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی کے چاہنے والوں, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے موسیٰ یہ جو دائیں طرف والا نور ہے وہ نور کون سا نور ہے؟ وہ میرے قرآن کا نور ہے, وہ میرے قرآن کا نور ہے. وہ میرے مولا بتا دے یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا یہ جو قرآن کا نور ہے اس کی فائدے کیا ہیں, اس کی شانیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے کلیم موسیٰ یہ وہ میرا پاک پوتر کلام ہے. جب میرا نبی کا امتی اس قرآن کو ہاتھ لگائے گا تب بھی ثواب عطا فرماؤں گا. میرے نبی کا امتی ہاتھ لگائے گا تب بھی ثواب عطا فرماؤں گا. اسے سینے سے لگائے گا یہ تب بھی ثواب عطا فرماؤں گا. اسے چومے گا تب بھی ثواب عطا فرماؤں گا. او میرے موسیٰ کلیم پیغمبر, جب میرے نبی کا امتی جب قرآن پڑھے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, بھائی بھائی سے, ایک دوسرے سے, دوست سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. او میرے کلیم موسیٰ یہ وہ میرا کلام ہے, جب اسے بندہ پڑھ کے جائے گا, اس سے پیار کر کے جائے گا, اسے سینے سے لگا کے جائے گا, جب وہ بندہ گنہگار ہوگا اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا, قرآن سامنے آ جائے گا. کیا کہنے ہیں قرآن سامنے آ جائے گا. قرآن کہے گا میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے سینے سے لگایا ہے, جس نے مجھے چوما ہے, جس نے مجھے تلاوت کیا ہے. آواز آئے گی میرے کلام بتا تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن جب آواز دے گا میرے مولا اللہ قوت گویائی عطا فرما دے گا. قرآن بولے گا میرے مولا میں چاہتا ہوں اس بندے کو بغیر حساب جنت عطا فرما دیا جائے. یہ قرآن کیا ہے؟ اب لوگوں قرآن کو سن لو, یہ کلام کیا ہے؟ میں نے اللہ کے کلام سے سوال کیا او میرے مولا کے کلام بتا دے تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے رب کے کلام سے کہا وہ میرے مولا کے کلام بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کا کلام فرماتا ہے بل ہو قرآن مجید. او میرے رب کے بندے مجھ سے
سوال کرنے والے سن لے، میں اللہ کا کلام قرآن مجید ہوں۔ میں نے کہا او میرے مولا کے کلام، یہ بتا تو یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ یہاں آنے سے پہلے کہا تھا؟ تو قرآن کہتا فی لوح محفوظ۔ قرآن کہتا ہے او میرے رب کے بندے سن لے، میں اللہ کا کلام قرآن ہوں، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں کہاں تھا تو سوال کرتا ہے؟ میں اللہ کی تختی لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے قرآن سے کہا او میرے رب کے کلام بتا دے تو کب آیا ہے، بتا تو دن میں آیا یا رات میں آیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رب کا کلام کہتا ہے او میرے رب کے بندے، سوال کرنے والے سن لے، تیرا سوال ہے تو دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ تو میں کلام جواب دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بے شک اللہ نے مجھے رات میں نازل فرمایا ہے، مجھے رات میں نازل فرمایا۔ او میرے مولا کے کلام یہ بتا دے وہ رات جس رات میں تو نازل ہوا وہ رات کون سی رات تھی؟ وہ رات کون سی رات تھی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ وہ رات جس رات میں اللہ نے مجھے نازل فرمایا وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ تھی۔ اس رات میں اللہ نے مجھے نازل فرمایا۔ جب لوگوں قرآن کی شان یہ ہے تو جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، اسے فائدہ یہ ملے گا دنیا میں عزتیں ملیں گی، دنیا میں شانیں ملیں گی، عزتیں دنیا میں ملیں گی، وقار دنیا میں ملے گا، شانیں دنیا میں ملیں گی۔ مر جاؤ گے دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے تمہارا مقام تمہارا استقبال کریں گے۔ میدان محشر میں حضور کے جھنڈے کے سائے میں نبی کی شفاعت پا کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ قرآن کے بارے میں پھر لوگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کرنے کے بعد جب پتہ چل گیا پھر یہی شان میرے نبی کی سن لو۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وقار جو اللہ سے ملنے گئے، اللہ سے باتیں کرتے، مگر میرے نبی کی شان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے جان موسیٰ، بولیے طلب کے سبحان اللہ، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ رب کا بلانا اور میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے یار جناب امیر المومنین عمر فاروق اعظم۔ یہ کون میرے نبی کا یار ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے، جب تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا،
پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب تک ایمان نہیں لائے حالت کفر میں تھے. مسلمان دیکھتے تھے عمر کو دیکھ کے دہشت کھا جاتے, مسلمان گھبرا جاتے, دہشت کھاتے, اس لیے کہ میرے نبی کا وہ یار ہے. حضرت عمر بہادر میرے نبی کے یار کا نام ہے, بڑے جلالی صحابی کا نام امیر المومنین. حضرت عمر جب تک ایمان نہیں لائے تھے مسلمان دیکھتے تھے ڈر جاتے تھے, مگر جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے کافروں میں ہلچل مچ گئی. ایک بار کا واقعہ جب میرے نبی کے یار حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے, ایمان لانے کے بعد میں اپنے سگے ماموں ابو جہل کے دروازے پہ گئے, جا کے دستک دیتے ہیں او ابو جہل باہر نکل جا, میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھ لیا ہے. سگا چچا ہے ابو جہل حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا. 27 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لائے. حضرت عمر فاروق اعظم بڑے تجربے کار تھے, آپ کی طرح حکومت کسی نے چلائی بھی نہیں. اگر عمر فاروق اعظم کی حکومت کا دور آج بھی آ جائے تو پھر پوری دنیا میں شانتی آ جائے گی, دنیا میں انصاف جو حق لوگوں کا ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا. آج حضرت امیر المومنین کی باتیں اگر مان لی جائیں تو پھر دنیا سے فساد جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا آج بھی کوئی عمر صاحب پھر کوئی انصاف پیدا کر. حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے دعائیں مسجدوں میں مانگی جاتی ہیں, مگر کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی کے اس یار نے عدل اور انصاف کا وہ حق ادا کیا ہے کہ عمر فاروق اعظم کے بعد آج تک کوئی اس طریقے کی حکومت نہیں چلا. اور عمر فاروق اعظم کا اگر دور آج بھی اگر ان کی قانون لگا دیے جائیں تو پھر دنیا میں انصاف اور دنیا میں شانتی امن پیدا ہو جائے گا. بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لے آئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے یار بتائیے کیا بات ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کیا یہ کلمہ بالکل درست ہے, سچا ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں جس دین کو لایا ہوں وہ دین سچا ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا پوچھنا تھا, اب پھر ہمیں چھپ کر نمازیں نہیں پڑھنا ہے, اب ہمیں چھپ کر اذانیں نہیں دینا ہے. یا رسول اللہ یہ آج جو اذانیں ہوتی ہے نا, جو مؤذن جو اذان دیتے ہیں, یہ مشورہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا عمر فاروق اعظم کا مشورہ ہے. یہ ایک اسلام کا بڑا شعار جو آج پوری دنیا انسانیت میں 5 وقت نماز ہوتی ہے, یہ اذان ہوتی ہے, تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دین ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ تمام صحابہ کے درمیان میں سرکار نے مشورہ پیش کیا رکھا تھا کہ کون کس طریقے سے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے. تو حضرت امیر المومنین کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا آگ جلائی جائے, کسی نے کہا ناقوس بجائی جائے, کسی نے کچھ بھی کہا, مگر میرے کریم آقا کے غلام امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص کو اذان پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا جائے. یہ حضرت امیر المومنین کا مشورہ تھا. آج پوری دنیا انسانیت دیکھے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, تو جب بھی اذان آئے تو ذہنوں میں یاد آ جانا چاہیے جو اذان ہو رہی ہے یہ مشورے سے حضرت عمر فاروق اعظم کے جی لگا کے اب طلب کے بولتے یا رسول اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں جناب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ پھر اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اب چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی, اب کھلم کھلنا نمازیں کعبے کے سامنے ادا کی جائیں گی. میرے نبی کے یار عمر فاروق اعظم میرے نبی کے یاروں کو لے کے یاران وفا کو ساتھ لے کے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے. اعلان کر دیا ہے او کافروں سن لو, او مشرکوں سن لو, جسے اپنی بیبیاں بیوہ کرانا ہے, جسے اپنے بچے یتیم کرانا ہے, جسے اپنے گھر بار کو برباد کرنا ہے, وہ
کہ غلام عمر کے مقابلے میں آ جائے، یا تو کلمہ نبی کا پڑھے گا یا پھر تلوار عمر کی اس کا مقابلہ کرے گی۔ پھر حضرت نصیر الدین نصیر بولے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ طرف کے سب لوگ جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سر ہے، جس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر بھی نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت شان مصطفیٰ خلیفہ مصطفیٰ، کیا بات ہے، سبحان اللہ کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔ اور سرکار اعلی حضرت میرے سیدی آقائی مولائی مرشدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ آپ طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں نہیں بولیں گے، تھک گئے آپ؟ اچھا تھکنے کا تیار ٹائم ہوگا، بہرحال 2-4 منٹ کی بات اور سن لیں، طلب کے بولتے سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے چاہنے والوں، میرے نبی سے پیار کیسا ہونا چاہیے، نبی سے محبت کیسی ہونا چاہیے۔ پیر نصیر الدین نصیر بولے ایک میں یہ نہیں پر، ایک میں ہی نہیں پر، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ حسنین کے نانا کون ہے؟ حسنین کے نانا وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں۔ حسنین کا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ حسنین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ حسنین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں ولیوں کے تاجدار مولا علی شیر خدا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا پیارا مبارک شجرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. سب لوگ طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ, اور طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں. آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ, مزہ آئے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور کے باپ داداؤں کے نام, حضور کا نسب حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک میں سنانے جا رہا ہوں. محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ. حضور کس طریقے سے کیسے میرے مصطفیٰ تشریف لائے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک رحموں میں منتقل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی آغوش کرم میں 12 ربیع النور کو دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی, اندھیری جا رہی تھی, اجالا آ رہا تھا. پوری دنیا میں اجالا فرمانے کے لیے مجھ محمد کو پیدا فرمایا. واہ 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 طلب کے بول دے سبحان اللہ. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے باپ داداؤں کے نام تو آپ نہیں بتا پائیں گے. آپ اتنا بتائیں گے, باپ کا نام بتائیں گے, دادا کا بتا دیں گے, پردادا کا بتا دیں گے, لکڑ دادا کا بتا دیں گے, سکڑ دادا کا بتائیں گے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا آگے کیا نام ہے, ہمیں پتہ نہیں, اس لیے کہ ہمارا نسب ہی پتہ نہیں کہاں ملتا ہے. جا کے میرے نبی کا نسب سن لے. طلب کے بول دے یا رسول اللہ. ذرا اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانوس, یانوس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے نمک نیک نام, نمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ارفشاد, ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائز, فائز کے بیٹے راؤ, راؤ کے بیٹے سارو, ساروج کے بیٹے ناؤ, ناؤر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے ارام, ارام کے بیٹے یوس, یوس کے بیٹے مسیح, مسیح کے بیٹے سمی, سمی کے بیٹے زارے, زارے کے بیٹے نائس, نائس کے بیٹے مقصی, مقصی کے بیٹے بام, بام کے بیٹے اقناد, اقناد کے بیٹے یسر, یسر کے بیٹے زیشان, زیشان کے بیٹے یدی کے بیٹے ارد, ارد کے بیٹے یجل, یجل کے بیٹے نازن, نازن کے بیٹے یسرب, یسربی کے بیٹے سمبر, سمبر کے بیٹے امران, امران کے بیٹے دعا, دعا کے بیٹے یبید, یبید کے بیٹے یبکر, ابکر کے بیٹے یفی, یفی کے بیٹے ماقی, ماقی کے بیٹے نائش, نائش کے بیٹے جائم, جائم کے بیٹے تابت, تابت کے بیٹے تدرات اللہ کے بیٹے بردار, برداز کے بیٹے حیزہ, حیزہ کے بیٹے ناشر, ناشر کے بیٹے یبی, یبی کے بیٹے کمال, کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے یوس, یوس کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے امیسر, امیسر کے بیٹے یدو, یدو کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے مات, مات کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے لیاس, لیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے قاب, قاب کے بیٹے مرنا, مرنا کے بیٹے گلاب, گلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ. پھر ہمیں صدا لگائیں تو شاہ خوبا, تو جان جانا, تو شاہ خوبا, تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا, نہ بن سکے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ اس جلسہ نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور تمام بستی کو شاد و آباد فرمائے. جاتے جاتے ایک بات یاد رکھیں, ایک پیغام ہے, تمام لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ٹناٹن بنے رہیں. ایک بات یاد رکھیے, دنیا میں ہندوستان بھر میں ہر علاقے میں پوری دنیا